نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ میگزین ہے الدعوۃ الی اللہ، یہ 15-16 سال سے چل رہا ہے، اور اس میگزین میں مختلف انداز سے امت کی تربیت کرنے کی اور ان کی ہر اعتبار سے ان کی قرآن و حدیث کی روشنی میں رہبری اور رہنمائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسی تحریریں شائع کی جاتی ہیں جو امت کی اصلاح و فلاح کا ذریعہ بنے۔ تو الحمدللہ اس میں ایک ہمارے نکاح آسان تحریک بھی چل رہی ہے، جس کے ذریعے نکاح کو آسان اور عام کرنے کے فضائل اور فوائد بتائے جاتے ہیں۔ اور نکاح اس وقت تک آسان نہیں ہو سکتا جب تک زیادہ شادیوں کے سنت عمل کو فروغ نہ دیا جائے، کیونکہ جب شادیاں زیادہ ہوں گی تو انشاءاللہ ساری عورتیں، چاہے وہ بیوہ ہیں، مطلقہ ہیں، کنواری ہیں، سب اپنی اپنی یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے نکاح کی صورت پیدا فرما دیں گے، کیونکہ کروڑوں عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں۔ سارے مرد ابھی نکاح کر لیں تو بھی کروڑوں عورتیں بچ جائیں گی، وہ کدھر جائیں گی؟ ان کے لیے اللہ نے حلال راستہ بنایا ہے۔ اسی سلسلے میں الحمدللہ مختلف تحریریں چھپتی رہتی ہیں۔ ایک گمنام بہن کا درد بھرا خط 2016 میں بھی ہم نے شائع کیا تھا، تو قارئین کے اصرار پر اور احباب کے بار بار اس کی طرف متوجہ کرنے سے الحمدللہ یہ ابھی 2019 کے اگست کے شمارے میں بھی دوبارہ وہ خط شائع کیا، اور وہ خط سوشل میڈیا میں بھی بہت چلا۔ وہ خط میں کچھ مزید اس میں بعض قرآن حدیث کی باتیں ہیں، ان کی تشریح توضیح بھی ساتھ کر لوں گا، تو اس لیے میں وہ خط اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں۔ وہ خط میرے نام لکھا گیا: محترم و مکرم جناب مولانا عادل محمود صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لڑکی لکھ رہی ہے: لاکھ دفعہ سوچا یہ خط لکھوں یا نہ لکھوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میری بعض باتیں بعض خواتین پسند نہ کریں، بلکہ شاید وہ مجھے پاگل سمجھیں، لیکن پھر بھی مجھے جو حق لگا، سچ لگا، بقائمی ہوش و حواس صحیح لکھ رہی ہوں۔ میری ان باتوں کو شاید وہ خواتین اچھی طرح سمجھ پائیں گی جو میری طرح کنواری بیٹھی گھروں میں بڑھاپے کی سرحدوں کو چھو رہی ہیں۔ بہرحال میں اپنا مختصر قصہ لکھتی ہوں۔ شاید میرا یہ درد دل کسی بہن کی زندگی سنورنے کا ذریعہ بن جائے، اور مجھے اس کی برکت سے اللہ تعالی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پڑوس میں جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا فرما دے۔ میری عمر جب 20 سال ہو گئی تو میں بھی عام لڑکیوں کی طرح اپنی شادی کے سہانے سپنا دیکھا کرتی تھی۔ سہانے خیالات کی دنیا میں مگن رہتی کہ میرا شوہر ایسا ہوگا، ہم مل جل کر ایسے رہیں گے، پھر ہمارے بچے ہوں گے اور ہم ان کی ایسی اچھی پرورش کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اور میں ان لڑکیوں میں سے تھی جو زیادہ شادیاں کرنے والے مرد حضرات کو سخت ناپسند کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی شدید مخالفت کیا کرتی تھی، کیونکہ میں اسے ظلم سمجھتی تھی۔ اور اگر کسی مرد کا مجھے پتہ لگتا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو میں اس کی اتنی مخالفت کرتی کہ اسے نانی یاد آ جاتی، اور میں اسے بے تحاشا بددعائیں دینے لگتی۔ اسی سلسلے میں میری اپنے بھائیوں اور چچا وغیرہ سے بھی بڑی بحث ہوتی تھی۔ وہ مجھے زیادہ شادیاں کرنے کی اہمیت اور اس کی ضرورت بتلاتے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اور موجودہ حالات کے اعتبار سے سمجھانے بجھانے کی بہت کوشش کرتے، مگر مجھے کچھ سمجھ نہ آتی، بلکہ میں انہیں بھی چپ کروا دیتی۔ اسی طرح دن، ہفتے، مہینے، سال گزرتے چلے گئے۔ میری عمر 30 سال سے بھی تجاوز کر گئی، اور انتظار کرتے کرتے میری سر پر چاندی چمکنے لگی، لیکن میرے خوابوں کا شہزادہ نہ آیا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ جی چاہتا کہ گھر سے باہر نکل کر آوازیں لگاؤں کہ مجھے شوہر کی تلاش ہے۔ مجھے جوانی کے ابتدا سے لے کر اب تک میں نے نفس و شیطان کا کس طرح مقابلہ کیا، اور اس بےہودگی اور بے حیائی کے ماحول میں کیسے بچی رہی۔ میں اسے صرف اور صرف اللہ کا فضل اور والدین کی دعائیں ہی سمجھتی ہوں، ورنہ ڈیش ڈیش ڈیش۔ اگرچہ گھر والے، بھائی وغیرہ میری ساری ضروریات کا خیال کرتے، ہر طرح کی دلجوئی کرتے، میرے ساتھ ہنستے کھیلتے
مجبوراً مجھے بھی ان کے ساتھ ہنسی مذاق میں شریک ہونا پڑتا، لیکن میری وہ ہنسی کھوکھلی ہوتی اور مجھے وہ حدیث یاد آتی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ بغیر شادی کے مرد ہو یا عورت مسکین ہوتے ہیں، اور واقعی میں نعمتوں بھرے گھر میں مسکین تھی۔ میرے بھائی میرا دل لگانے کی کوشش کرتے، لیکن میرا دل، شوہر تو آخر شوہر ہوتا ہے، خوشی غمی کی تقریب میں رشتہ دار عزیز و قارب جمع ہوتے تو جی چاہتا کہ ان کو چیخ چیخ کر بتاؤں مجھے شوہر چاہیے، مجھے شوہر چاہیے، لیکن پھر سوچتی لوگ کیا کہیں گے، یہ کیسی بے شرم لڑکی ہے۔ بس خاموشی اور صبر کے سوا کچھ بھی چارہ نہیں تھا۔ جب میں اپنی ہمجولیوں سہیلیوں کے بارے میں سوچتی کہ وہ تو اپنے گھروں میں اپنے شوہر بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہیں، تو مجھے اپنی اس خلاف فطرت بے نکاحی زندگی پر شدید غصہ آتا۔ گھر کی محفلوں میں سب کے ساتھ مل کر ہنستی تو تھی، لیکن میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ مجھے اپنا جسم آگ میں جلتا ہوا محسوس ہوتا۔ لڑکے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بات کر لیتے ہیں اور اپنی شادی کی ضرورت کا احساس گھر والوں کو دلا سکتے ہیں، لیکن لڑکیاں اپنی فطری شرم اور حیا میں ہی گھٹی دبی رہتی۔ واقعی بالکل سچ کہا اس عورت نے۔ آج ہی مجھے ایک صاحب اسی نکاح آسان تحریک کے حوالے سے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے میرے سے رابطہ کر رہے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ میرا بیٹا، اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور وہ حافظ قرآن ہے، شریف بچہ ہے، وہ کہہ رہے کاش کہ کوئی ایسی صورت ہوتی کہ کوئی کرائے پہ لڑکی مل جاتی مجھے اور میں اس کے ساتھ میں وقت گزار لیتا کچھ۔ آپ میری شادی تاخیر کر رہے ہیں، لیکن شرعاً چونکہ ایسی جائز نہیں ہے، یعنی والدین کو اپنی شدید ضرورت کا وہ نوجوان احساس دلا رہا تھا۔ تو حقیقتاً بڑا ہی مجھے غصہ آتا ہے، کوفت ہوتی ہے ان والدین پر جو اپنے نوجوان بچے بچیوں کی شادیوں کی فکر نہیں کرتے اور اس کا احساس نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ لڑکی کے الفاظ آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیاں یعنی لڑکے تو کوئی نہ کوئی فکر اپنے متوجہ کرتے رہتے ہیں لڑکے، لیکن ہم لڑکیاں فطری شرم حیا میں گھٹی دبی رہتی ہیں۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے میرے بڑے بھائی کی شادی ایک عالمہ لڑکی سے ہو گئی جو ماشاءاللہ دینی دنیاوی علوم سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ تقوی، پاکیزگی اور دیگر پیاری پیاری صفات سے متصف تھی، اور انہوں نے اسی شرط پر بھائی کا رشتہ قبول کیا تھا کہ گھر میں مدرسۃ البنات کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ بھائی جو ماشاءاللہ تبلیغی جماعت کی برکت سے پہلے ہی دینی جذبے سے سرشار تھے، بخوشی یہ شرط منظور کر لی اور شادی کے چند دن بعد ہی مدرسۃ البنات شروع ہو گیا۔ میں بھی بی اے کے بعد فارغ تھی۔ میں نے بھی اپنی پیاری بھابھی کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر سب سے پہلے داخلہ لے لیا۔ ان کی ترغیبیں باتیں سن کر میرا کچھ دھیان بٹا، تسلی ہوئی۔ مدرسے کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ مسنون دعائیں، اذکار، نوافل بتلائے جن کے پڑھنے سے میرے دل کو کافی سکون محسوس ہوا۔ وہ جو میں آگ میں جلتی اپنے آپ کو محسوس کرتی تھی، وہ کیفیت میں کمی واقع ہوئی۔ وہ تو میرے لیے کوئی رحمت کا فرشتہ ہی ثابت ہوئیں۔ اگر وہ نہ ہوتیں تو نہ جانے میں کن کن گناہوں کی دلدل میں دھنس چکی ہوتی، یا خودکشی کے حرام موت مر کر جہنم کی کسی وادی میں دردناک عذاب سہ رہی ہوتی۔ ایک دن میرے بڑے بھائی گھر آئے اور بتایا آج آپ کے رشتے کے لیے کوئی صاحب آئے تھے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ تو میں نے تقریباً چیختے ہوئے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے وہ تو پہلے ہی شادی شدہ تھا اور مجھے آپ کا پتہ تھا آپ کبھی بھی دوسری شادی والے مرد کو قبول نہیں کریں گی، آپ تو دوسری شادی کرنے والوں کے سخت خلاف ہیں۔ میں نے کہا نہیں بھائی نہیں، اب وہ بات نہیں ہے۔ جب سے میں نے بھابھی جان کے پاس قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا شروع کیا ہے، سیرت نبوی پڑھی ہے، حیات الصحابہ پڑھی ہے، تو قرآن و حدیث کے نور سے میرے دماغ کی گرہیں کھلنی شروع ہو گئیں اور مجھے اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں حکمتیں سمجھ آنے لگی ہیں، اور مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم ظلم پر مبنی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ اب تو میں کسی مرد کی دوسری کیا تیسری یا چوتھی بیوی بننے کے لیے بھی بخوشی تیار ہوں، اور میں نے اب تک جو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی مخالفت کی، اس پر میں دل و جان سے استغفار کرتی ہوں، بلکہ میرا تو یہ جی چاہتا ہے جیسے میں نے پہلے اس حکم کی پوری شدت سے مخالفت کی،
اب اس حکم کو جہاں تک میرے بس میں ہے پھیلاؤں گی اور شدت سے اس اللہ کے اس حکم کی موافقت کروں گی۔ اس لیے آپ کی خدمت میں یہ خط لکھ رہی ہوں۔ ماشاء اللہ آپ کا یہ ماہنامہ الدعوۃ الی اللہ ملک کا کثیر الاشاعت اسلامی رسالہ ہے، اور آپ نے نکاح آسان تحریک کا شعبہ بھی بنائے ہوئے ہے۔ اللہ کی قسم، جب تک زیادہ شادیوں والا اللہ کا حکم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور کی طرح عام نہیں ہوگا، نکاح آسان ہو ہی نہیں سکتا۔ جس مرد نے زندگی بھر ایک ہی شادی کرنے کا فیصلہ اور عزم مصمم کر رکھا ہے، وہ کبھی بھی کسی مطلقہ، بیوہ، غریب، مسکین یا کسی بھی اعتبار سے کمی کا شکار عورت سے شادی نہیں کرے۔ محترم جناب مولانا عادل محمود صاحب، میں آپ کو اللہ کا واسطہ، اس اللہ کا واسطہ دیتی ہوں جس کا نام آپ نے اپنے میگزین کی سرخی میں لکھا ہوا ہے۔ وہ اللہ جس نے آپ کو دنیا بھر میں دین کی دعوت، اللہ کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائی، اس اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے عاجزانہ درخواست کرتی ہوں کہ میرے اس خط کو جو میں نے بڑی محنت سے لکھا ہے، ردی کی ٹوکری میں مت ڈالیے، اسے اسی اجتماع والے رسالے میں ضرور لگائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ کرے میری یہ تحریر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے زندہ ہونے کا ذریعہ بن جائے، اس حکم کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنے، اور حضور کی اس سنت کے زندہ ہونے کا ذریعہ بن جائے جس کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں شاید میری یہ کاوش میرے اس سخت گناہ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے جو میں نے سابقہ زندگی میں کیا۔ ایک دن قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئی آیت سامنے آئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم۔ وہ لوگ، ترجمہ میں حضرت لکھتے ہیں کہ یہ ہلاکت اس لیے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات سے ناخوش ہوئے، پس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دی، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات سے ناخوش ہوئے۔ تو یہ خاتون کہتی ہیں کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے نالاں رہتی تھی، ناخوش ہوتی تھی۔ تو جب یہ آیت میری نظر سے گزری تو میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نہ صرف ناپسند سمجھا بلکہ میں نے تو اس کی شدید مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ میں اس خط کی وساطت سے مرد حضرات تک یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ اگر عدل کرنے کی نیت ہو تو آپ ضرور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو زندہ کیجئے، 2، 3 اور 4 شادیوں کو فروغ دیجیے اور دکھی دلوں کی دعائیں لیجئے۔ باقی جو عورت آئے گی اپنا نصیب ساتھ لے کر آئے گی، اور اس سے جو اولاد ہوگی وہ بھی اپنا نصیب ساتھ لے کر آئے گی۔ رازق رزاق تو صرف ایک اللہ ہے، اور اسی اللہ نے قرآن کریم میں شادیوں کی برکت سے غنی کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تنگ دستی دور کرنے کا نکاح کرنے کو ذریعہ بتلایا ہے اور یہ نسخہ بتلایا ہے۔ اسی موضوع پر ایک مثال ذہن میں آئی۔ ایک دفعہ حکومت نے فوجیوں کو بچانے کی ایسی ٹریننگ دی کہ ہر فوجی بیک وقت 4 ڈوبتوں کو بچا سکے۔ اچانک زوردار سیلاب آ گیا، بے شمار لوگ سیلاب کی زد میں آ کر ڈوبنے لگے۔ حکومت نے فوری ایکشن لیتے ہوئے فوج کو بھیجا، جا کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچائیں۔ اب یہ فوجی جوان جائیں اور پانی میں کود کر بجائے 4 آدمیوں کو نکالنے کے اگر صرف ایک کو نکالنے پر اکتفا کریں اور باقی چیختے چلاتے رہیں، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، ہمیں بھی بچاؤ، اور وہ ان بیچاروں کی انسنی کر دیں اور انہیں آسانی سے ڈوبنے اور مرنے دیں، تو آپ انہیں کیا کہیں گے؟ حکومت انہیں کیا کہے گی؟ کیا حکومت انہیں شاباش دے گی؟ اگر کسی رحم دل فوجی کو ان پر ترس آ جائے اور وہ کسی ڈوبتے کو بچانے لگے تو پہلے جو چمٹا ہوا ہے وہ کہے گا کہ خبردار کسی اور کی طرف ہاتھ بڑھایا، بس مجھے ہی بچاؤ، باقی ڈوبتے مرتے رہیں۔
ان کی طرف دیکھو بھی مت۔ اب اسے کیا کہا جائے گا؟ کہیں اس معاملے میں آپ کے ہاں بھی تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا؟ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ قرآن کریم میں زیادہ شادیوں والی اس آیت میں یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ اصل حکم تو زیادہ شادیوں کا ہی ہے، مجبوراً ایک پر اکتفا کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے ملازم کو بھیجیں، جاؤ بھائی گوشت لے کر آؤ، اگر گوشت نہ ملے تو دال لے آنا، یعنی اصل حکم تو گوشت ہی کا ہے، مجبوراً دال ہے۔ اس کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور اکثر صحابہ کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرے حبیب جو تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کتنی شادیاں؟ 11 شادیاں، خلفائے راشدین کی 4 اور 8 شادیاں، پہلے اور آخری کی 4، درمیان والے دونوں حضرات کی 8 شادیاں۔ تو ان 5 ہستیوں میں سے جن کے نقش قدم پہ چلنے کا ہم سب مسلمانوں کا حکم ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی تو ایک والا نہیں، سب کے سب زیادہ والے ہیں۔ تو اس لیے آپ اگر اپنی دینی دنیاوی مصروفیات کا بہانہ بنائیں تو بھی صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیے کہ وہ بھی آپ سے زیادہ دینی مصروفیات والے تھے اور دنیاوی مصروفیات بھی ان کی بہت تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان عالی شان کی منشا کو سمجھتے ہوئے ایک سے زائد نکاح کیے۔ اس سلسلے میں خصوصاً ان حضرات سے درد مندانہ اپیل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عالمی سطح پر، ملکی سطح پر، علاقائی سطح پر دینی یا دنیاوی وجاہت دی ہے۔ اگر آپ اوروں کو ترغیب دینے کے ساتھ ساتھ اتباع سنت میں عملاً بھی یہ قدم اٹھائیں گے تو بلا شبہ ان کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی اس سنت کو زندہ کرنے والے بنیں گے، بے شمار خواتین کو سہارا ملے گا، تحفظ اور پاک دامنی والی زندگی نصیب ہوگی۔ اگلی بات یہ ہے کہ دنیا چونکہ دارالامتحان ہے، مسائل کی آماج گاہ ہے۔ میں سمجھتی ہوں زیادہ شادیوں میں بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں، لیکن شادیوں کے نہ ہونے سے جو مسائل ہوتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ اور خطرناک ہے۔ عدل کرنا کچھ اتنا مشکل نہیں جتنا سمجھا جاتا ہے، جس کے ڈر کی وجہ سے اس طرف قدم بڑھاتے ہوئے مرد حضرات ڈرتے رہتے ہیں۔ اس طرح تو پھر ہر عمل میں ٹھیک نہ کرنے پر وعید اور سزا ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے اگر نماز ٹھیک نہ پڑھو تو پرانے کپڑے کی طرح سے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس وعید کو سن کر نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں، اور ایک یہ کہ ٹھیک پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اسی طرح کثرت نکاح کی سنت کو زندہ کرتے رہیں اور عدل کی بھی کوشش کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کی نیت اعلیٰ ہوگی، یعنی اللہ کی رضا، اتباع سنت، عورتوں کا بھلا، کثرت امت، گناہوں کا خاتمہ وغیرہ وغیرہ، تو یقیناً اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کو عدل کی توفیق بھی ملے گی۔ ہمت مردہ مدد خدا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر کچھ عرب خواتین کارڈ اٹھائے باقاعدہ جلوس کی شکل میں نکل کر مردوں کو جوڑتے ہوئے کہہ رہی تھیں تزوجوا مثنا وثلاث ورباع ان کنتم رجالا، اے مردو اگر تم واقعی مرد ہو تو 2 3 4 شادیاں کر لو، اور بے شمار بے نکاحی عورتوں کے لیے حلال کا راستہ آسان کرو۔ اور ضروری نہیں کہ آپ کی پہلی بیوی میں کوئی عیب یا کمی ہو تو پھر ہی آپ دوسری تیسری چوتھی شادی کر سکتے ہیں، اس کے بغیر بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ میرے پاس پچھلے دنوں ایک صاحب آئے دوسری شادی کے لیے اور اپنی پہلی بیوی کے کچھ خامیاں بیان کرنے لگے۔ یہ میں اپنا واقعہ بیان کر رہا ہوں، اس خط میں نہیں ہے۔ اپنی پہلی بیوی کی کچھ کمیاں بیان کرنے لگے
اور لسٹ باقاعدہ شروع ہونے لگی. میں نے کہا بھائی بس اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی پہلی بیوی میں کوئی خامی نہ ہو, بالکل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح ہزاروں خوبیوں سے آراستہ ہو, تو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوسری, تیسری, چوتھی شادی کی اجازت دی, اختیار دیا ہے. ضروری نہیں کہ پہلی بیوی میں عیوب ہوں اور واقعی عیوب ہوں تو پھر آپ جو ہے دوسری, تیسری, چوتھی شادی کر سکتے ہیں. بالکل نہیں. کہیں قرآن میں, حدیث میں اس کی کوئی شرط نہیں ہے کہ پہلی بیوی میں عیوب ہوں تو آپ اگلی شادی کر سکتے ہیں. بالکل نہیں. کہیں کوئی شرط آج تک مجھے نہیں ملی. اللہ اکبر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں کیا کمی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعد اتنے نکاح فرمائے؟ اور چند باتیں میں ان مسلمان بہنوں سے کرنا چاہتی ہوں, وہ خاتون لکھتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شوہر کی نعمت سے نوازا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ وہ مجھ جیسی کروڑوں بے نکاح مسکین خواتین میں سے نہیں. آپ کو شاید اندازہ ہی نہیں کہ بے نکاح رہنے میں کیسی کیسی مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, آپ پر بھی کچھ مشقتیں آتی رہتی ہیں, ان پر تو آپ کو انشاءاللہ اجر ملے گا, لیکن یہ خلاف فطرت بے نکاح رہنا انتہائی خطرناک ہے. میری آپ سے گزارش ہے, اگر آپ کے شوہر اس مبارک سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں جسے لوگ میری طرح اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے گناہ سمجھتے ہیں, تو برائے مہربانی اپنے شوہر کے لیے ہرگز رکاوٹ نہ بنیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتہ لگ جاتا تھا یہ جو خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر سکتے ہیں, لیکن وہ تو کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر بھی لیتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کر بھی لیتے تھے. اور آپ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اگر رکاوٹ نہیں بنے گی تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آپ کا حشر فرمائیں گے. اللہ سے ڈریے, اللہ سے ڈریے, اللہ سے ڈریے. اللہ کے اس مبارک حکم کو پورا کرنے میں اپنے شوہر کی معاون بنیے اور کروڑوں عورتوں میں سے اپنی استطاعت کے بقدر کچھ تو کمی کرنے کا ذریعہ بنیے. اس حکم کو برا سمجھنے والی میری بہنوں, خدا نہ خواستہ اگر آپ کا شوہر اللہ کو پیارا ہو جائے اور آپ عین جوانی میں بیوہ ہو جائیں, آپ سے کوئی کمارا مرد شادی کرنے کو تیار نہ ہو, تو پھر آپ پر کیا بیتے گی؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو, برائی اور نافرمانی کے کاموں میں نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھروں اور پورے معاشرے میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن افسوس, صد افسوس, بعض بے دین خواتین کے بارے میں تو یہ بھی سنا کہ وہ اپنے مردوں کو صراحتاً یا اشارتاً گناہوں میں تو معاونت کرتی ہیں اور ان کو حلال راستے سے منع کرتی ہیں, اور پھر سمجھتی ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا. حالانکہ اگر خدا نخواستہ ان کا شوہر کسی برائی میں مبتلا ہوگا تو اس کی نحوست و بے برکتی صرف اسی کی ذات پر نہیں ہوگی بلکہ تمام گھر والوں پر اور آپ کے کاروبار پر اور آپ کے پیارے بچوں پر بھی اس کی نحوست پڑ سکتی ہے. اور اس کے برعکس اگر آپ کے شوہر حلال راستہ اختیار کریں گے, اس کی وجہ سے برکتیں اور رحمتیں پورے گھرانے پر اور سارے کاروبار پر اور آپ سب پر پڑیں گی. آپ خود فیصلہ کیجئے کیا کرنا اور کیا نہ کرنا چاہیے. میری بعض باتیں بعض بہنوں کو شاید سخت لگی ہوں گی, لیکن کچھ حقائق میرے سامنے تھے جن کی وجہ سے قلم میں شاید کچھ تلخی آ گئی. ایک خاتون اچھی خاصی دین کا علم رکھنے والی, اس نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی بھرپور شدت سے مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی سزا ملی کہ وہ خون کے آنسو روتی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف فرمائے اور انہیں عافیت عطا فرمائے. ذرا سوچئے, لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند نہ کرنے لگو. تو جیسے آپ کو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنا پسند ہے, اسی طرح آپ دیگر خواتین کے لیے بھی یہی پسند کیجئے. اگر اس سلسلے میں آپ کو کوئی قربانی دینا پڑے تو اللہ کی رضا کے لیے بخوشی اسے قربانی کو قبول کیجئے. پھر اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے دنیا آخرت کی خوشیاں حاصل کیجئے.
میری پیاری بہنوں، یہ دنیا فانی عارضی ہے اور دارالامتحان ہے، آخرت باقی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور دارالانعام ہے۔ اس ایثار اور قربانی پر آخرت میں جو اللہ تعالیٰ آپ کو انعامات سے نوازیں گے، آپ ان کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی ایک جھلک اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں عطا فرمانی ہیں ان کی ایک جھلک آپ کو اس سلسلے میں آنے والی تمام مشکلات، مشقتوں اور تکلیفوں کو بھلا دے گی۔ اول تو انشاءاللہ یہ مشکلات آئیں گی نہیں، اگر آئیں تو آخرت میں سب کچھ، آخرت کی جو نعمتیں ملیں گی ایک جھلک سب بھلا دے گی۔ زیادہ شادیوں میں عورتوں کے لیے بلا شبہ بے شمار فوائد ہیں، جس کی دلیل عرب اور افریقی خواتین ہیں جو خود اپنے مردوں کے لیے بیویاں تلاش کرتی ہیں اور اپنی سوکنوں کا خوش دلی سے استقبال کرتی ہیں۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ کرے میری کسی بہن کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے، فروغ دینے پر کبھی بھی کوئی تکلیف نہ آئے، بلکہ راحت ہی ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے ایک ماں سے بھی ہزاروں گنا زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں اس کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ملتی رہیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہیں، وہ بھی کبھی بھی ہمیں ایسا حکم صادر نہیں فرما سکتے جو ذرہ برابر بھی ہمارے لیے مشکل اور پریشانی کا باعث ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حامی و ناصر ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری جیسی تمام بہنوں کو خیر کے رشتے عطا فرمائے۔ ایک کتاب میں زیادہ شادیاں کرنے کے فضائل اور فوائد پڑھے، دل کیا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت امت والی چاہت پوری ہوگی۔ حضور کی چاہتی میری امت کثرت سے ہو، تو زیادہ شادیاں کرنے سے حضور کی یہ چاہت پوری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ زیادہ بیویوں کے مل کر رہنے سے دین کی محنت کرنا آسان ہو سکتا ہے، مل جل کے دین کے کام میں شوہر کے معاون بن سکتی ہیں ماشاءاللہ، اور دنیا کے کاموں میں بھی شوہر کا ہاتھ بٹا سکتی ہیں۔ سوکن بن کر رہنے میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، صحابیات رضی اللہ عنہن کے مشابہت اور اس کی برکت سے جنت میں ان کی رفاقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل سکتی ہے۔ اگر اس کی وجہ سے خدا نخواستہ کچھ مشقت اس قطرے جتنی دنیا میں بھی آ گئی، قطرے جتنی دنیا کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے انگلی سمندر میں ڈالو اور باہر نکالو۔ تو سمندر میں انگلی ڈال کر باہر نکالنے سے انگلی پر کتنا پانی لگ گیا؟ یہ جو چھوٹا سا پانی کا قطرہ آپ کی انگلی پہ لگ گیا یہ تمہاری دنیا ہے، باقی ٹھاٹھے مارتا سمندر آخرت۔ تو اس قطرے جتنی دنیا میں تھوڑی سی مشقت اول تو آئے گی نہیں انشاءاللہ۔ آپ اللہ کا حکم پورا کر رہی ہیں، آپ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو زندہ کرنے لگی ہیں، اس پر انشاءاللہ آپ کو مشقت نہیں آئے گی۔ دین کے بہت سارے کام ایسے ان میں بظاہر مشقت ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کی قسم ان میں بڑی خوشیاں، بڑی خیریں، بڑی برکتیں اور بڑی راحتیں۔ نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، حج زکوٰۃ ادا کرنے والے، سارے یہ اللہ کے پیارے حکم پورا کرنے والے، دنیا دیکھنے والے ان کو بڑا مشقت میں سمجھتی ہیں، دیکھنے والے لوگ ان کو بڑی مشقت میں سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں حج کرنے والوں سے پوچھو۔ ہیں جی، ایک صاحب ملے مجھے، کہتے ہیں میری زندگی کے بہترین خوبصورت ترین دن وہ دن جو میرے حج میں، حالانکہ حج میں بڑی مشقت، یہ آج سے 20 سال پرانی بات ہوگی، یعنی 20 سال پہلے تو حج میں کافی مشقت ہوتی ہے، تو ہر سال ماشاءاللہ آسانی ہو رہی ہے، تو 20 سال پہلے کتنی مشقت والا حج تھا، لیکن وہ کہہ رہے میری زندگی کے سارے دن کے مزے ایک طرف اور حج کے دنوں کے مزے ایک طرف، یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے مشقت کے اندر اللہ راحت عطا فرما دے۔ تو بہرحال دین کے ہر کام میں اللہ نے بڑی خیریں، خوشیاں اور برکتیں رکھی ہیں، اس لیے تو میں اس میں لکھا ہے خط میں کہ اگر اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے اگر خدا نہ خواستہ کچھ مشقت اس قطرے جیسی دنیا میں آ بھی گئی، تو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی لامحدود زندگی میں ازواج مطہرات کے پڑوس والی جنت کی ایک جھلک سارے دکھوں کو بھلا دے گی۔ اچھا، اگلا فائدہ زیادہ شادیاں کرنے کا اگلا فائدہ، پہلی بیوی کو میزبان بننے کا ثواب ملتا ہے۔ اگرچہ یہ حکم خواتین کو قدرے مشکل لگتا ہے،
لیکن جو ایمان مفسر اور مجمل بچپن میں یاد کیا ہے آپ سب نے، اس میں جو ایمان مجمل میں ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں جیسے وہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیارے ناموں اور پیاری پیاری صفات کے ساتھ ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں کو پورا کرتے ہیں، تمام حکموں کو ہم قبول کرتے ہیں، بخوشی قبول کرتے ہیں، یعنی تمام احکامات جو نفس کو پسند ہیں یا گراں ہیں سبھی احکامات ہمیں قبول ہیں۔ تو اس ایمان مجمل میں جو آپ نے تمام احکامات کو قبول کرنے کا جو دعویٰ کیا، اس کی دلیل دینے کا موقع ملتا ہے اس پہلی بیوی کو اگلی سوکن کا استقبال کرنے کی برکت سے۔ اگلا شادی کا فائدہ، زیادہ شادیوں کا اگلا فائدہ، اس کو فروغ دینے سے بیوگان، مطلقات، شکل و صورت یا ذات پات وغیرہ کسی بھی کمی کا شکار خواتین کے لیے بھی نکاح کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ ایک ہی نکاح پر اکتفا کرنے کا جو مرد فیصلہ کرتا ہے وہ ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہی کو پسند کرتا ہے۔ تو اس طرح آپ خودکشی اور غلط راستوں پہ چلنے والی مجبور بہنوں کو حلال راستہ فراہم کرنے کا ثواب پا سکتی ہیں۔ اس حلال راستے کے بند ہونے کی وجہ سے بے شمار مرد حرام اور غلط راستوں سے اپنی خواہشات پورا کرنے پر مجبور ہیں۔ تو جب مردوں کو نکاح کر کے حلال طریقے سے اپنی خواہش پورا کرنے پر حدیث پاک کی روح سے صدقے کا ثواب بھی مل رہا ہے، تو اس میں پہلی بیوی جو بخوشی اجازت دیتی ہے اس کو بھی پورا پورا ثواب ملے گا۔ اگلا فائدہ، زیادہ بیویوں کے مل کر رہنے سے امور خدمت انجام دینا آسان ہو جاتے ہیں، باری باری کام اور باری باری آرام کا موقع مل جاتا ہے۔ مولانا عادل محمود صاحب، آپ سے آخری التماس ہے، اگر ہو سکے تو اگلے شمارے میں نکاح میں بندش اور رکاوٹ پر کچھ دعائیں، اعمال اور وظائف وغیرہ ضرور لکھ دیجئے، شاید کسی بہن کا بھلا ہو جائے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، یہ 2016 میں یہ خط شائع ہوا تھا اور پھر 2019 میں دوبارہ شائع ہوا۔ اس کے بعد سے الحمدللہ یہ شادیوں کو سستا اور آسان کرنے کے لیے اور اس میں یعنی بندش اور رکاوٹ وغیرہ دور کرنے کے لیے کچھ اعمال، کچھ وظائف، کچھ دیگر ہدایات الحمدللہ یہ مستقل دعوت اللہ رسالے میں ہر مہینے چھپتی رہتی ہیں، اور الحمدللہ بے شمار خوشخبریاں نکاح کے آسان کرنے کی ملتی رہتی ہیں۔ شاید کسی بہن کا بھلا ہو جائے تو آپ یہ اعمال اور وظائف ضرور لکھ دیجیے۔ جی محترمہ، آپ کے انشاءاللہ مشورے کے مطابق یہ ہم نے یہ لکھنا شروع کر دیا ہے۔ آخر میں لکھتی ہیں، چونکہ میں نے اس خط کے ساتھ اپنا نام اور پتہ نہیں لکھنا تھا، اس لیے میں نے کھل کر لکھا ہے، اور میں نے ان لڑکیوں اور خواتین کے جذبات کی ترجمانی کرنے کی پوری کوشش کی ہے جو میری طرح اس بے نکاحی زندگی کے قرب و عذاب میں مبتلا ہیں، اور میری نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کے والدین سے پر اصرار اور درد مندانہ گزارش ہے کہ میرے اس درد بھرے خط کو اپنے بیٹے یا بیٹی کی طرف سے سمجھ لیجئے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں آج کل ان جدید آلات کے ذریعے معاملہ کس حد تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ کے لیے تمام رسوم و رواج جو خود ساختہ ہیں، شریعت میں ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ اکثر رسوم و رواج تو ہندوؤں وغیرہ سے لیے گئے ہیں، ان سب سے توبہ کیجیے۔ شادی کے 3 نقطے اڑا کر سادی، جی ہاں بالکل سادی شادی کیجیے، پھر اس کی برکات کا ملاحظہ کیجیے۔ یہ کوئی میری بات نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو۔ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرھا مؤونۃ۔ چنانچہ لڑکے والے لڑکی والوں کے لیے اور لڑکی والے لڑکے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ نکاح میں کم از کم خرچہ ہو۔ اللہ پر توکل کیجئے، ہمت کیجئے، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ کیسے پورا کرتے ہوئے آپ کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ آخر میں ان حضرات علماء کرام کی تہ دل سے شکر گزار اور دعا گو ہوں جن کی اس موضوع پر لکھی گئی کتب سے استفادہ کیا، اور خصوصاً اپنی پیاری بھابھی صاحبہ کا جن کے قیمتی مشوروں سے میں یہ تحریر لکھنے کے قابل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس تحریر کو قبول فرما کر ہمارے معاشرے سے ہندوانہ رسوم و رواج اور ایک
بیوی پر اکتفا کرنا ختم فرما کر کثرت نکاح کے فروغ پذیر ہونے کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین، فقط والسلام، آپ کی گمنام بہن۔ ہمارا یہ چینل اردو کوریج کو آج ہی سبسکرائب کیجئے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ اس میں انشاءاللہ ہماری طرف سے، ہمارا ادارہ نشر العلوم الدعوۃ اللہ کی طرف سے بھی وقتاً فوقتاً اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی، جن سے آپ کو انشاءاللہ دینی دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے فوائد اور خیر و برکات انشاءاللہ ملتی رہیں گی۔ ہماری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین دنیا دونوں میں ترقیاں اور خیر و برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔